پہ آؤ. توجہ ہے. ہم 14 صدیوں کو 10 محرم کو گھر مسجد بارگاہ چھوڑ کے سڑک پہ آتے تھے. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کیا ضرورت ہے سڑک پہ آنے کی, گھر میں بیٹھ کے یزید کو برا کہہ لو. غور نہیں فرمایا. گھر میں بیٹھ کے یزید کو برا کہہ لو, کیا ضرورت ہے روڈ بلاک کرنے کی, تم گھر میں بیٹھ کے بھی یزید کو برا کہہ سکتے ہو. اور جب اپنی باری آئی تو کہا جو گھر میں بیٹھا ہوگا, جو گھر میں بیٹھا ہوگا, جو گھر میں بیٹھا ہوگا وہ گستاخوں کا ساتھی ہوگا, جو سڑک پہ آئے گا وہ رسول کا امتی ہوگا. یہی فارمولہ 10 محرم کو آزما لیا کرو. جو 10 محرم کو گھر میں رہے وہ یزید کا ساتھی ہے, جو جلوس میں آئے وہ حسین کا ساتھی ہے. کاش دنیا حسین کو مان جاتی, کاش دنیا علی کو مان جاتی. رب مصطفیٰ کی قسم ہے, جتنے دکھ محمد کی بیٹیوں نے دین کی خاطر سہے اتنے دکھ کسی پیغمبر نے خود نہیں سہے. علامہ اسیر جاڑوی یقیناً آل محمد کے قدموں میں ہیں. مالک ان کے درجات بھی بلند کرے اور میرے اس جملے کا ثواب بھی انہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ دامن شریعت اور دامن نبوت دامن گیر ہے, وگرنہ ترازو لگا کے ایک پلڑے میں علی کی بیٹی کے مصائب رکھے جائیں, ایک پلڑے میں سارے نبیوں کے مصائب ہوں, علی کی بیٹی کے مصائب سے آتے. وہ بی بی جس نے علی جیسے شریف باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھا. یا زہرا میری مدد کر. اللہ جانے حسین سے پیار کتنا تھا. بابا جی آپ قدیمی عزادار ہیں, مولا آپ کا گھر بار سلامت رکھے. بزرگ فرما رہے پاک رسول کی بیٹی سمجھ کے حیا نہیں کیا. بطول اور علی سے بدلے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں لیے گئے, بطول اور علی سے بدلے لیے گئے ابو طالب اور خدیجہ کے. ہائے ہائے, خدیجہ کی دولت نہ ہوتی, ابو طالب کا سہارا نہ ہوتا, دین بچتا نہیں. یہ جو بطول کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے نا, خدیجہ کے دروازے پہ آگ. یہ جو علی کو مسجد میں شہید کیا گیا یہ ابو طالب کی شہادت. بس ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے, یا بی بی میری مدد کرنا. آخری وقت ہے مولا علی کا, آنسو اتنے آئیں گے جتنا علی کی زینت بیٹی زینب چاہے گی. آخری وقت ہے مولا علی کا, ساری اولاد قریب ہے. یا علی سردار نے وصیت شروع کی, کہا حسن ہاتھ آگے بڑھا, کائنات اور اس کی امامت تیرے حوالے کرتا. حسن کے بعد مولا نے کہا حسین ہاتھ آگے بڑھا. حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, کہا بیٹے میں نے کائنات اور اس کی امامت حسن کے حوالے کی ہے, حسین میں اپنا حسن تیرے حوالے کر. ہائے حسین میرا بڑا نفیس بیٹا ہے, کوشش کرنا تیری زندگی میں اسے زخم نہ لگے. ہائے تیری زندگی میں زخمی نہ ہو. تڑپ کے حسین نے کہا بابا اپنی زندگی میں زخمی نہیں ہونے دوں گا, نانا رسول کے روزے سے کوئی بے غیرت تیر چلا دے تو معاف کرنا, بابا زندگی میں زخم نہیں لگنے دوں گا. پھر علی شہنشاہ نے کہا زینب ہاتھ آگے بڑھا, میں نے کائنات حسن کے حوالے کی ہے, حسن کو حسین کے حوالے کیا ہے. زینب ہاتھ کر, میرا حسین تیرے حوالے. زینب نے کہا بابا میں نے تیرے سامنے کبھی قرآن نہیں پڑھا, اور مجھے شرابی کے دربار میں خطبے دینے پڑے دوں گی, مجھے شرابی ماحول میں کہنا پڑا کہ حسین نمازی تھا, کہوں گی بابا یہ وصیت ہو رہی تھی یا آواز آئی ہائے میرا مقدر, ہائے میرا نصیب. پتہ ہے یہ کس کی آواز تھی؟ یہ آواز تھی تیرے میرے علموں والے مولا عباس کی. بین ہوا ہے. علی شہنشاہ نے کہا میری زندگی میں میری اولاد میں سے کون ہے جو اپنے مقدر کا بین کر رہا ہے؟ قدموں پہ دو ہاتھ آئے, یہ ہاتھ غازی کی ماں کے. کہا آقا مجھ ام البنین کا بیٹا عباس ہے, مجھ کنیز کا بیٹا عباس ہے. علی نے کہا عباس کہاں ہے؟ کہا باہر ہے. کہا اندر کیوں نہیں آیا؟ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں بی بی زینب کی چادر کا صدقہ مولا تمہارے پردے سلامت رکھے. ام البنین نے سر جھکا کے کہا عباس کی مجبوری ہے. علی نے کہا مجھ سے بڑی کیا مجبوری ہے؟ کہا آقا آپ سے بڑی مجبوری ہے زینب کی چادر. ہے زینب کی چادر. کہا کیا ہوا زینب کی چادر کو؟ کہا زینب آپ کے بہن کرتی ہے
حکم دیا زینب پردہ سنبھال. بی بی زینب نے سر پہ چادر کی, کہا عباس اندر آ. عباس اندر آئے, کہا میری زندگی میں اپنے مقدر کے بیان کیوں کرنا ہے؟ وہ غازی کے مریدوں, غازی نے رو کے کہا بابا شہزادوں کے بعد شہزادی کی باری آ گئی, بابا مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں. اب علی جیسے امیر کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کے علی نے کہا میرا لال, شیر کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہوتا, اور تو میرا شیر ہے. کہا بابا باقی کچھ ہے؟ کہا عباس ابھی سب کچھ باقی ہے. عباس جو تیرے سپرد کروں گا وہ مجھے حسن حسین سے بھی پیارا ہے. عباس نے کہا بابا آقا حسن حسین سے کیا پیارا ہے؟ کہا عباس کائنات حسن کے حوالے, حسن حسین کے حوالے, حسین زینب کے حوالے. عباس زینب کا برقع, عباس زینب کا پردہ, عباس زینب کی چادر تیرے ہم. رائے مزمل حسین صاحب اور ان کے بعد خطیب پاکستان جناب علامہ علی ناصر تلہارہ خطاب فرمائیں گے, اور ان کے علاوہ جناب سردار محمد موسیٰ خان جناب تقی قیامت اور دیگر علماء و ذاکرین انشاءاللہ جو تشریف فرما ہے وہ بھی خطاب فرمائیں گے, اور جو علماء و ذاکرین تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, قرآن کر کے نعرہ حیدری, آواز بلند سلوات. ایک بھائی پٹھان کے بعد میں آیا تھا دلے سے چھٹی سلوات پڑھو آواز بلند. وہ تیری بے نیازی کی بندے خدایا, چاہے تو پتھر جو بھی گانے چھوڑے. اسلام قیام عقیدت نچھر کو گراما دیہتو سزانے چھوڑے. لمبیا نمازہ نہ روزے سے خوشے, دیکھو تو صاف نیت پسند ہے کہ بخشن قیام گناہگار ہو پاکہ دیہتو پلہنے چھوڑے. غریب ذاکرہ پین کے دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج علیہ. اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضہ ساعتوں وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلہ این حتی تسکنہ ارزکتوان و تمتعہ فیہا طویلہ. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ. صلوات بآواز بلند. تو آڑے جو جنہوں نے یقین ہے نا بھی صلوات آل محمد تے او پڑھو. پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو شخص ہم پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اسے 70 بار سلام کرتے ہیں. جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہو پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی. صلوات بآواز بلند. قبلہ آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مؤثر اور مشہور معروف خطیب ہیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ سے اصلاح کروانی, کیا کوئی ایسا فتویٰ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی آیا فتویٰ؟ اتنے سارے بندے ادھے ادھر ویکھدے پے ادھے ادھر ویکھدے پے. دسو میرا کی قسم؟ مل کے کلے